خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کر رہا ہوں۔ گفتگو ہو رہی تھی ہماری ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے، آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ وہی بات مکمل کیجئے کہ یعنی دین کے بنیادی سورسز، اس کے بعد انسان کی عقل، اور یہ دوسرے ڈسپلنز جو ہیں جس میں تصوف بھی ظاہر ایک چیز شامل ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی اپنی کاوش، ظاہر ہے وہ تجربات بھی کرتا ہے، وہ تاریخ سے بھی سیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اپنی بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سائنٹیفک بھی ایک بہت ریولیوشن آیا۔ ان سب چیزوں کو کیا بیلنس آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، بیلنس یہی ہے کہ جب ہم سورسز کی بات کرتے ہیں، سورسز سے کوئی شخص انکار نہیں کرے گا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ہم جب قرآن و سنت کہتے ہیں، قرآن کا لکھا ہوا متن، مستند متن جس پہ کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ صحیح۔ سنت متواترہ جہاں تک ہے میرا حال اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب رہ گیا احادیث کا معاملہ، اس میں بہت کچھ کیلو کال موجود ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ احادیث کا بڑا ذخیرہ خبر واحد پر مبنی ہے۔ صحیح۔ خبر واحد کے بارے میں سب کا یہ ہے کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دیکھیے، کوئی جب ہمارے لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو محدثانہ احتیاط آخر پر ایک جملہ کہتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا پورے جزم اور یقین کے ساتھ وہ خود بھی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو اس وجہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ایک مخصوص تعبیر جو ہے، جو اس کے اسلاف نے کی ہے، وہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ کیا قرآن و سنت بات ٹھیک ہے؟ کیا آج کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی تھی علامہ اقبال کے حوالے سے، کہ اجتہاد مسئلہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے مسائل میں آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ وہ لیجسلیشن جو ہے آپ کی اسمبلی کرے گی، جو قرآن و سنت کی سے ہدایت لے گی۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن و سنت کی جو فلاں تعبیر کی گئی اس کو مانا جائے، آپ اس تعبیر کو مانیں۔ اختلاف تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں صوفیاء کا جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہی جو ایک محبت کا پیغام تھا، اور ہمارے معاشرے میں تعلیم کے اندر، نصاب کے اندر، میڈیا پہ ایک بہت ضروری ہے کہ ہم نے ایک ہیٹ سپیچ جو ہے، ایک نفرت کا جو پرچار ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفیاء کا ایک اور میں سمجھتا ہوں وہ اہم بات ہے، دیکھیے وہ نجات کے کسی ایک طریقے کو ایکسکلوسیو طریقہ نہیں قرار دیتے اور ایک طریقے کو مسلط نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کا جو میں نے پڑھا ہے، کہیں بھی قرآن حکیم سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قیامت تک کسی ایک وقت میں اس سرزمین پر، عرض پر ایک ہی دین کے ماننے والے موجود ہوں گے۔ یعنی حضرت یہ نجات کی کوئی شرط نہیں پوچھا جاتا ہے، اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ماننے والے، ان کے تسلیس کو ماننے والے آخرت تک موجود رہیں گے، یہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بالکل بالکل۔ یہود کا بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انسانوں کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنے لیے ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول۔ تو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ انسان کا اختیار تسلیم کر لینا چاہیے۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہر انسان کا کہ دوسروں کو یہ بتائے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، لیکن زبردستی جنت کے راستے پہ دھکیلنے اور چلانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ شدت پسندی اور انتہا پسندی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال صاحب، اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیغام صوفیہ کا، اور یہ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور یہ سائنٹیفک اپروچ کی آپ نے بات کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں، کہ ہم آگے اس کو چلانے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو اور اپنی قیادت کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انسان کے پاس جو قدرت نے ودیت کیے ہیں ذرائع علم، ذرائع آگاہی علم کی بجائے، وہ تو میری نگاہ میں تین ہی ہے۔ ایک تو عقل ہے، دوسری وجدان ہے، اور تیسرا آپ کا حواس ہے۔ اور ان تینوں ذرائع میں کہہ لیجئے شیطان کی انٹرفیئرنس رہے گی کا احتمال ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود کہ غلط بھی آپ کو رستہ دکھایا جا سکتا ہے، اس کے باوجود انسان نے ترقی کی ہے، یعنی ترقی معکوس نہیں ہوئی، ترقی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی پر ہی ہم
انحصار کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سب سے اہم مسئلہ تو ہے کہ ہم جو اپنے معاملات ہیں ان کو کس طرح طے کریں. تو جہاں تک اسلام بطور مذہب کے اس کا تعلق ہے، وہ دینیات، اور اس کی دینیات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں تفریق ہے. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ تو یقینی بات ہے کہ وہ آپ کی پرسنل عقیدہ ہے، اس کا آپ کا زاویہ نگاہ ہے. لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے اس کا تعلق آپ کی سوسائٹی سے ہے. تو اس کے متعلق تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک معاملات کا سلسلہ ہے وہ تو آپ اس میں قانون سازی پارلیمنٹ کرے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہدایت لے قرآن مجید سے بجائے کہ تعبیر پر جائے. ٹھیک، تعبیریں تو مختلف ہیں. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں علمی طور پر جو ایک بہاؤ تھا پہلے علم کے ارتقاء کا، اس کو جاری کیا جائے نئے سرے سے. اس کو اسی طرح جاری کیا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ ہم ایمفیسس تعلیم پر کریں. ہمارے ہاں دراصل تعلیم کے متعلق بھی کوئی واضح رستہ نہیں ہے. جو بھی بعض اوقات تو اس پر زور دیا جاتا ہے پروونشل لینگویجز پر، پروونشل زبان پر، اور اس کے لیے تعبیریں پیش کی جاتی ہیں. بعض اوقات اس کی یعنی باوجود اس کے کہ ضرورت اس وقت، اور ضرورت ہی نہیں بلکہ معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، یہ سائنس کی طرف یا کہہ لیجئے تجرباتی علوم کی طرف، تو وہ تو اس کے بغیر ہم ترقی کر نہیں سکتے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جی کہ ہم سے پرانے معاشرے بھی موجود ہیں. چینیوں کا معاشرہ ہے، جاپانی ہیں، اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مالک ہیں، ان کے لوگ ہیں. یہ ان کے مذاہب ہم سے بھی پرانے ہیں، لیکن ان میں چینج کس طرح آئی ہے؟ کیا انہوں نے منوً مغرب کی تہذیب اور ان کے علوم کو قبول کر لیا ہے؟ کس طرح ان میں یہ تبدیلی آئی ہے جو اب جاپان جس مقام پہ کھڑا ہے؟ ایک زمانے میں جاپان کے متعلق ویسٹ میں جب انہوں نے اکنامکلی تھوڑا تحقیر کا انداز تھا. ہاں تحقیر کا، بلکہ ان کو یلو پیرل کہتے تھے، زرد خطرہ جاپان کو کہتے تھے. تو اب اسی طرح یہ جو ہنٹنگٹن ہے اس نے جب اگلا دشمن بتایا ہے ویسٹ کا اسلام اور کرسچینٹی کا، اس کے ساتھ کنفیوشیس ایڈ کیا ہے، جی ہاں، چائنا، ایک نظریے کے طور پر. ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کے انٹرسٹ میں تو اب اسلام اور دے ہیو ٹو ہیو اے کینڈیڈیٹ آف ہیٹ. وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر قائم ہوتی ہے، عمارت قائم ہوتی ہے، ان کا کلچر ہے. تو اب اسی طرح کا کانسیپٹ آف ہیٹ بنا کے ہم تو نہیں چل سکتے. یہ یعنی نظر آتا ہے آپ دونوں بزرگوں کی اور اہل علم کی آراء سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جہاں ایک جانب ہم کو علم میں اپنے معاملے کو درست کرنا ہے، اس سے زیادہ شاید ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر دیانت کو، رواداری کو، محبت کو اختیار کریں، اور خاص طور پر کلیکٹیو ایشوز کے اندر یہ جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے، یہ وہ ہماری جو فکری قیادت ہے، ہماری علمی قیادت ہے، اور ہماری مذہبی قیادت بھی ہے، تو ان کے قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ دور ہو، ان کے اندر سے جو جمود اور تقلید ہے اس کا چلن ختم ہو. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک نقد صحیح، ایک تجزیاتی اپروچ اس کو اختیار کیا جائے. یہ سارے کا سارا نسخہ اختیار کرنا پڑے گا. محض شاید صرف تصوف کے طریقوں کو اختیار کرنے سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم ریئلائز کریں، جیسے ڈاکٹر ساجد علی نے کہا، خود احتسابی سے کام لے کے، اکاؤنٹیبلٹی سے گزر کے دیکھیں، ایک بیلنس شیٹ بنائے کہ ہم نے کیا غلط کام کیے، ہم کو ان کی اصلاح کرنی ہے. اس لیے کہ جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اپنے پرابلمس کو، ہم ان کو درست نہیں کر سکتے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جسٹس صاحب آپ کا، ڈاکٹر ساجد علی صاحب کا. خواتین و حضرات اجازت دیجیے. ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے ہم نے آپ کو کچھ نہ کچھ صحیح بات پہنچائی ہوگی. خدا حافظ.